یہ تراویح کے حوالے سے نا جو دو سوال پوچھتے ہیں لوگ. ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تراویح کی نماز سنت ہے یا کہ نفل ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ سنت کا حکم اور ہے، نفل کا حکم اور ہے. تو ایک اس سوال کی وضاحت ہے. دوسرے نمبر پہ سوال کرتے ہیں کیا تراویح کی نماز جو ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ 8 پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ 20 پڑھتے ہیں. تو ان دو سوالوں کے بارے میں بات کرنی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو تراویح کی فضیلت چنانچہ آپ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو جس نے بھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی کہ تراویح کی نماز پہ کھڑا ہو گیا، قیام سے یہ مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسری فضیلت روزے کے حوالے سے ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دو باتیں ہو گئیں. اب آتے ہیں سوال کی طرف. تو کیا یہ نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ تو بعض لوگ اس کو نفل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نفل نماز ہے تو جتنا مرضی پڑھ لو، ہاں جی 8 رکعت پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو، 12 رکعت پڑھ لو، 20 پڑھ لو، تو جتنا پڑھ لو گے اتنا ثواب ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. کہ رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو جو اس کی تراویح کی نماز ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس نماز کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. اس نماز کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. تو بس جس نے اس کے روزے رکھے اور قیام کیا ایمان سے نیکی اور ثواب طلب کرتے ہوئے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح کہ اس دن اس کی ماں نے اس سے جنم دیا ہے. کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت جیسے وہ پاک صاف ہوتا ہے، اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوتے، تو یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والا اور اللہ کی رضا کے لیے تراویح میں کھڑے ہونے والا، قیام اللیل میں کھڑے ہونے والا، یہ بھی ایسے ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسا ایک معصوم پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اب سنت مؤکدہ ہونے کے بعد اس کے اندر وہ باتیں ختم ہوتی ہیں کہ اپنی مرضی سے بندہ اس کی رکعات میں کوئی آگے پیچھے کرے، کم بیش کرے، زیادہ پڑھے یا کم پڑھے، یہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سب سے پہلی دلیل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ میں نے اس میں قیام یعنی تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا. تو اب یہ نماز نفل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ تراویح سنت ہیں، ان کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. یہ سنت نماز ہے، اسے چھوڑنا کیا ہے؟ بولو صحیح، جائز نہیں ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بڑے معتبر امام ہیں اور یہ شارح مسلم ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ خوب جان لو کہ صلاۃ تراویح کے سنت ہونے پر علماء کا اتفاق ہے. اور یہ ساتھ ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی رکعات بھی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی رکعتیں 20 ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف امام ہیں،
یہ اپنے اشارہ آفاق اور بے نظیر کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور 20 رکعت ہیں، ان کی کیفیت یعنی طریقہ مشہور ہے، اگرچہ ان کا مؤکدہ ہونا عیدین سے کم درجے کا ہے۔ تو امام غزالی بھی کیا فرماتے ہیں کہ یہ نماز سنت ہے، اور ساتھ رکعتیں بھی بتاتے ہیں کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، 20 ہیں۔ تو اسی طرح امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں تراویح سنت مؤکدہ ہیں، سب سے پہلے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مقرر فرمایا ہے۔ اور امام حاکم نے بھی یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اور اس میں واضح دلیل ہے کہ یہ نماز تراویح مسلمانوں کی مساجد میں ادا کرنا سنت مسنونہ مؤکدہ ہے، اور حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مساجد میں اس سنت کو قائم کرنے پر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قائم کر دیا۔ تو یہ سارے امت کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تراویح کی جو نماز ہے یہ کیا ہے، یہ سنت نماز ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ اب اگر یہ سنت ہے تو پھر اس کی رکعتیں بھی متعین ہیں، کیونکہ سنت نمازوں کی، سنت مؤکدہ کی رکعتیں جو ہے وہ متعین ہوتی ہیں۔ تو یہاں پھر اس کی رکعتیں کتنی ہیں، بعض لوگ 8 پڑھتے ہیں، بعض لوگ 20 پڑھتے ہیں جی۔ تو اس معاملے میں جو 8 پڑھنے والے لوگ ہیں وہ خطا پر ہیں، ان کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اصل جو اس کا سنت طریقہ ہے، یا اس کی جو رکعتیں شریعت نے مقرر کی ہیں، یا اس کی رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں، وہ 20 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 20 ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جس طرح ادا فرمائی تھی اس کی کیفیت احادیث میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن القاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری یہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں متفرق ہیں، کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ ایک گروہ اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اکٹھا کر دیا۔ اب دیکھو نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ 20 رکعت پر صحابہ کو جمع کر دیا۔ تو اس میں ایک بات اور قابل وضاحت ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی تھی۔ یہ مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتا دیا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا شوق دیکھ کر مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ نماز بھی تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس سنت پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن ادا فرمائی تھی تو ہم امت کو اس امت پر جمع کریں۔ یہ سوچ کر انہوں نے کیا صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا مسجد نبوی میں۔ تو اب جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی تھی تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ کتنی رکعتیں تھیں، پتہ تھا نا۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ جس عمر نے 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی تھی نا تراویح کی، پھر اس اندیشے سے نماز چھوڑ دی گئی تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت دین مکمل ہو چکا تھا، نہ دین میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے اب، نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ جب دین مکمل ہے تو انہوں نے وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پہلے جو آپ نے 3 دن پڑھائی تھی اسی طریقے پر صحابہ کو جمع کیا۔ اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی اس نے کوئی، اللہ معاف کرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی طریقہ ایجاد کیا، تو عمر ایسا اقدام کرے اور باقی صحابہ سب خاموش ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب بیت المال میں کپڑے آتے ہیں
اور وہ کپڑا صحابہ میں تقسیم ہوتے ہیں، ہر صحابی کے حصے میں ایک کپڑا آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی ایک کپڑا آتا ہے۔ لیکن عمر آتے ہیں مسجد میں خطبہ دینے کے لیے جمعہ کا، تو آپ نے 2 کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور ان 2 کپڑوں کے ساتھ جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ عمر خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے آپ اس چیز کی وضاحت دیں کہ آپ کے حصے میں 2 کپڑے کیسے آ گئے، باقی سب کے حصے میں ایک ایک کپڑا آیا اور آپ کے حصے میں 2 کیسے آئے؟ تو مطلب کیا ہے کہ عمر سے سوال ہوا ہے نا، صحابہ نے سوال کیا ہے نا کہ بھئی تو بادشاہ ہے، تو حاکم ہے، تو امیر المومنین ہے، تو آپ کے حصے میں 2 کپڑے کیسے آئے؟ آپ نے 2 کپڑے کیوں پہنے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر سے کہ عبداللہ اس بات کی وضاحت کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بتایا کہ بھئی میرے ابو جان یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب کے حصے میں 2 کپڑے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک کپڑا میرے حصے کا تھا، ایک میرے والد کے حصے کا تھا، اور میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد صاحب کو دے دیا، اس لیے انہوں نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو سوال ہوا تھا نا، صحابہ نے ایسے نہیں جانے دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مہر کو مقرر کیا۔ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مہر کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے طلاق کے بعد کہ بھئی کوئی کہتا ہے کہ مہر زیادہ ہے، کوئی کم ہے، تو یہ جھگڑا جب ہوتا تھا تو آپ نے مہر کو متعین کر دیا خطبے میں۔ متعین کرنے کے بعد آپ نکلے تو مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ایک گھر کی چوکھٹ سے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا رک جائیے، میری بات سن لیجئے۔ ایک عورت بات کر رہی تھی، عمر رکے اور فرمانے لگے جی بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس عورت نے عمر کو پکار کے کہا کہ عمر یہ تم کون ہوتے ہو حق مہر کو مقرر کرنے والے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے حق مہر کو مقرر نہیں کیا، اس کو قنطار کے لفظ سے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو قنطار کا معنی زیادتی کا آتا ہے۔ تو آپ نے اس کو کیوں مقرر کیا، فکس کیوں کر دیا اس کو؟ تو وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے واپس ہوتے ہیں کہ اب تو لگتا ہے کہ مدینے کی عورتیں بھی عمر سے زیادہ قرآن سمجھتی ہیں، اور واپس مسجد میں آتے ہیں اور اپنے اس فیصلے کو جو ہے نا کالعدم قرار دیتے ہیں جو آپ نے کیا تھا، اور وہی فیصلہ جو قرآن کا ہے اس سے صادر فرما دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں رجوع کرتے ہیں اپنے فیصلے میں۔ تو کیا مطلب ہے کہ عمر سے سوال ہوتا تھا، جب عمر کوئی غلطی کرتے تھے تو صحابہ عمر سے پوچھتے تھے۔ اب عمر آتے ہیں اور لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت پہ اکٹھا کرتے ہیں، تو کسی بندے نے بھی عمر سے سوال نہیں کیا، کسی صحابی نے بھی عمر سے سوال نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 8 تھی اور اب تو کیوں 20 پڑھا رہا ہے؟ کیونکہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں بھائی، 20 ہیں، اور حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ جو ہے نا تراویح کی رکعتیں 20 تھی، اس لیے کسی نے بھی سوال نہیں کیا۔ تو صحابہ کا یہ سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ تراویح کا کتنا ہے جی، وہ 20 رکعتوں کا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صائب بن یزید سے ہمیں 20 رکعتیں نقل کی ہیں۔ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ صائب بن یزید سے انہوں نے کہا کہ لوگ حضرت عمر کے عہد میں، اس کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ تو حضرت عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب مدینہ طیبہ میں لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے۔ تو یہ 20 رکعت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا اور لوگ 20 رکعت پڑھتے رہے۔ اور یہ سنن کبریٰ میں، موطا امام مالک میں اور بہت ساری کتابوں کے اندر اس کی روایات ملتی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعتیں مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں پڑھائی جاتی رہی۔
اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا، پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو وطر پڑھاتے تھے۔ صلاۃ وطر کون پڑھاتے تھے؟ حضرت علی خود پڑھاتے تھے، اور قاری صاحبان جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ 20 رکعتیں تراویح کی پڑھاتے تھے۔ اور یہ روایت سنن کبریٰ میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، ہاں جی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی، اور خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ جو طریقہ میں تمہیں تعلیم کروں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے، اور جو میرے خلفاء یعنی کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اگر تمہیں تلقین کریں طریقہ، تو وہ طریقہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی سنت ہے۔ لہٰذا جو صحابہ نے 3 خلفاء نے جو عمل کیا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے 20 رکعت والا، تو اس میں شک نہیں رہتا کہ یہ سنت طریقہ وہی ہے جو ان صحابہ نے پڑھایا ہے۔ اور پھر اس میں امت کا اجماع ہے، اور آج تک حضور کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ادا ہوتی ہے، اور الحمدللہ آج بھی حرمین میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا موقف احناف کا اس معاملے میں بڑا واضح بھی ہے اور بڑا مضبوط بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔